السلام علیکم بچے، کیسے ہیں سب لوگ؟ ہوپ سو سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم 9th کلاس کی فزکس اردو میڈیم کی ٹیک کے لیے چیپٹر 1 کا ٹاپک دیکھیں گے، طبعی اور غیر طبعی مقدار۔ اچھا، اس کو انگلش میں فزیکل اور نان فزیکل کہتے ہیں۔ مقداریں مین کوانٹیٹیز۔ طبعی مقداریں بچے ایسی مقداریں ہوتے ہیں جن کی ہم کوانٹٹی معلوم کر سکتے ہیں، جن کو ہم لوگ ان کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں، نومیریکل ویلیو، لائک اگر نمبرز میں بات کر سکتے ہیں۔ جیسے لینتھ ہے اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پہ ہم لینتھ معلوم کر سکتے ہیں کہ 70 سینٹی میٹر ہے، 70 میٹر اینڈ سو آن۔ مطلب کوانٹٹی اس کی نمبر ڈیجٹس میں ویلیوز میں بات کر سکتے ہیں، ان کی پیمائش کی جا سکتی ہے کسی آلے کی مدد سے۔ غیر طبعی مقداریں ایسی ہوتی ہیں جن کی پیمائشیں نہیں کی جا سکتی۔ تو پہلے ہم ان کی تعریفیں کریں گے، پھر ان کی آگے وضاحت لکھیں گے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس نا، کہتے ہیں ہمارے ارد گرد ہماری قدرتی مظاہر کچھ بہت سارے قدرتی مظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، یا واقعات کوئی رونما ہو رہے ہوتے ہیں، یا انسانی رویے یا انسانی زندگی میں کچھ خصوصیات ہیں، ان کو ہم لوگ بیان کرنے کے لیے، مطلب کچھ طرز عمل ہے کہ انسان کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے نا ہم لوگ کچھ نمایاں خصوصیات یا مختلف اصلاحات، مطلب کچھ چیزوں کا، کچھ خوبیوں کا، کچھ خامیوں کا، کچھ آلات کا استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے ارد گرد، یا پھر جس میں انسانی رویے بھی ہو سکتے ہیں، جس میں کچھ واقعات بھی ہو سکتے ہیں، مظاہر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ہم پیار کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، محبت کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، عقل مندی، بہادری، لمبائی، چوڑائی، یہ سارا کچھ، یہ کچھ ٹرمینالوجیز، کچھ ایسے ورڈز ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہم بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں یہ جو ہمارے پاس یہ جو زیادہ تر ہم لوگ یہ والے ورڈز استعمال کرتے ہیں، ان میں سے کچھ چیزوں کو تو ہم لوگ آلات کے ذریعے پیمائش کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کی آلات کے ذریعے پیمائش نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر لمبائی ہے نا، اس کو بچے ہم لوگ اسکیل، فٹے کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں۔ چوڑائی کو بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ ٹمپریچر کو ہم لوگ تھرمامیٹر کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس وقت ہے، اس کو ہم لوگ گھڑی کے ذریعے استعمال معلوم کر سکتے ہیں۔ تو کچھ چیزوں کو ہم لوگ بلا واسطہ یا بالواسطہ جو ہے ہم لوگ آلات کی مدد سے ان کی پیمائش کر سکتے ہیں کوانٹیٹیز میں سے۔ لیکن کچھ ایسی بھی ہیں، ان میں سے ورڈز ایسے بھی ہیں یا ایسی خصوصیات ہیں، ایسے انسانی رویے ہیں جن کو ہم لوگ آلات کی مدد سے نہیں معلوم کر سکتے۔ جیسے ہم لوگ عقل مندی، کسی کی ہم نے عقل مندی دیکھنی ہے تو اس کے لیے کبھی کوئی آلہ استعمال ہوا ہے نہیں نا۔ اسی طرح سے اگر کسی کا پیار چیک کرنا ہو تو ہم لوگ تو کوئی آلہ وغیرہ استعمال نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے کو ہم لوگ آلات کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں، ان کی پیمائش کر سکتے ہیں، اور لیکن کچھ ایسے بھی جن کی پیمائشیں نہیں کی جا سکتی۔ وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کی ہم لوگ پیمائش کر سکتے ہیں، جیسے لمبائی ہو گئی، چوڑائی ہو گئی، گھڑی ہو گئی، گھڑی یا کلاک کے ذریعے ہم لوگ وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن نا اگر کسی آبجیکٹ کی ہم نے لمبائی معلوم کرنی ہے، وہاں پہ ہم اسکیل استعمال کرتے ہیں۔ وقت معلوم کرنا ہو تو ہم لوگ یہاں پہ گھڑی استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ کچھ ایسی، اسی طرح سے ہم نے اگر کسی کا بخار وغیرہ ٹمپریچر چیک کرنا ہو، وہاں پہ تھرمامیٹر استعمال کرتے ہیں۔ تو کچھ ان میں سے ایسی مقداریں ہیں جن کے لیے ہم لوگ آلات کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسی مقداروں کو جن کو آلات کے ذریعے کسی معلوم کیا جا سکے، ان کی پیمائش کی جا سکے، ان کو طبعی مقداریں کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس تعریف ہے طبعی مقداروں کی، کہ ہمارے پاس ایسی مقداریں جن کو ہم لوگ آلات کی مدد سے معلوم کر سکیں، ان کی پیمائش کر سکیں، ان کو ہم لوگ طبعی مقداریں کہتے ہیں۔ یہاں سے اس کی تعریف آ جائے گی کچھ مقداریں، یہاں پہ کچھ مقداریں یہاں پہ ورڈ استعمال کر لیجیے گا۔ ہم بلا واسطہ یا بالواسطہ مختلف پیمانوں آلات کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں، ان کی پیمائش کر سکتے ہیں، جیسے وہ مثال بھی بتا رہا ہے۔ تو ایسے مقداروں کو ہم نام دیتے ہیں طبعی مقداریں۔ اب غیر طبعی مقداریں کون سی بچے؟ غیر طبعی مقداریں ایسی مقداریں ہوتی ہیں جن کو ہم معلوم ہی نہیں کر سکتے، کسی آلے کی مدد سے معلوم نہیں کر سکتے، جیسے پیار ہے، محبت ہے، عقل مندی ہے، خوف ہے۔ تو یہ ساری کی ساری مقداریں ہیں جن کو ہم لوگ معلوم نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں جو فزکس کی بنیاد ہے نا، فزکس میں ہم فزکس میں کیا کرتے ہیں بچے؟ فزکس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ اپنی ارد گرد چیزیں آبزرو کرتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، پھر ان سے ریلیٹڈ نا ہم لوگ تجربے کرتے ہیں۔ اب تجربوں میں کیا ہوتا ہے بچے؟ ہم کوئی نہ کوئی پیمائش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی آلہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے، کہتے ہیں فزکس کی بنیاد جو ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ طبعی مقداروں پہ، کیونکہ اس میں ہم تجربے کرتے ہیں، کچھ کہہ لیں پیمائش وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں ان فزکس میں جو زیادہ چیزیں ہیں وہ کس کے اوپر بیس کرتی ہے، اس کی بنیاد کس کے اوپر رکھی گئی ہے؟ فزکس کی طبعی مقداروں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے جس کی بنیاد کے اوپر ہم مختلف اصول یا قوانین فزکس میں بناتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کچھ اصطلاحات ہوتی ہے جیسے پیار، محبت وغیرہ، ان کے لیے کوئی اعلیٰ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے ان کو غیر طبعی مقداریں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اب اگر ان کو معلوم کرنا ہے تو پھر ان کا معلوم کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں ان کا اگر ہم نے معلوم کرنا ہے، یا ان کا ادراک و تشریح وغیرہ کا تعلق جو ہے نا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مشاہدہ کرنے والے کی سوچ کے اوپر، اس کی سمجھ شعور کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یا ایک کوالٹی ہوتی ہے جو پہلے سے سیٹ کر دی جاتی ہے، اس کے ساتھ نا ہم کمپیریزن کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ نا، یہ ہم نے ایک کہہ لیں کہ ایک اسٹینڈرڈ ایک بنا لیا ہوا ہے کہ آئیڈیا
ایک معیار بنا لیا ہوا ہے کہ اچھا اس نے میک اپ کیا ہوگا تو پیاری لگ رہی ہوگی، بال اچھے سے اس کے کرل ہوئے ہوں گے تو پیاری لگ رہی ہوگی، اس نے لینسز وغیرہ لگائے ہوں گے تو پیاری لگ رہی ہوگی. اب اس کے کمپیریزن میں اس کا موازنہ کروں گی، اس بچے کا اس کے ساتھ موازنہ کروں گی. اب کمپیریزن موازنہ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ پیاری نہیں لگ رہی. کیوں پیاری نہیں لگ رہی؟ کہ اس نے اس طرح سے میک اپ بھی نہیں کیا ہوا، اس کے اس طرح سے لپسٹک بھی نہیں لگی ہوئی، تو یہ اوور آل اچھی نہیں لگ رہی. تو ہم موازنہ کرتے ہیں. تو پیار میں ہم لوگ اس طرح سے موازنہ کرتے ہیں. یہ ایک انسان کی اپنی مشاہدہ جو کرنے والا ہوتا ہے، اس کی جو ذاتی سوچ ہے کہ اس نے ایک سٹینڈرڈ اس نے اپنے دماغ میں ایک سیٹ کر لیا ہوتا ہے کہ اگر اس میں یہ کوالٹیز ہوں گی تو وہ پیارا لگے گا، اگر وہ پیارا نہیں لگے. اسی طرح سے اگر ہم نے کوئی دیکھنا ہو نا، کوئی نرم مزاج ہے، تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ نرمی سے پیار سے آپ سے بات کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ انسان اچھا ہے، مطلب خلوص والا ہے. تو یہ ہم اس میں چیزیں چیک کرتے ہیں. تو ہم نے ایک پہلے سے طے شدہ معیار بنا لیا ہوتا ہے، اس معیار کے ساتھ نا ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں. تو ایسی مقداروں کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ غیر طبی مقداریں. تو ایسی مقداریں جن کو کسی آلات وغیرہ کی مدد سے معلوم نہ کیا جا سکے، کوئی آلہ یا پیمانہ وغیرہ استعمال نہ ہو، ان کو کیا کہتے ہیں؟ غیر طبی مقداریں. اب ان کو معلوم کرنا ہو تو وہ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے پہلے سے ایک معیار سے سیٹ کر لیا جاتا ہے، اس معیار کے ساتھ ہم لوگ نا اس کا موازنہ کرتے ہیں. تو جو ہم لوگوں نے اپنا معیار بنایا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم موازنہ کر کے دیکھتے ہیں اچھا وہ اس سے بہتر ہے یا اس سے خراب ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں غیر طبی مقداریں جو ہوتی ہیں نا، یہ زیادہ تر کہاں پہ ہم لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں؟ انسانی رویوں کو ظاہر کرتے ہیں. جیسے کوئی ہم کہتے ہیں کوئی پیارا ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی رحم دل ہے، تو انسانی رویوں کے اوپر ہے. جذباتی کیفیات وہ ہم کہتے ہیں پیار، محبت، خوف، ڈر، وہ اس میں آ جاتے ہیں. سماجی احساسات وہی اس میں آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس نرم دل ہے یا سو آن. تو یہ انہی ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اب اس سارے میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس سارے میں آپ نے طبی اور غیر طبی مقداروں کی تعریف کرنی ہے. ٹھیک ہے. طبی مقداروں کی میں نے آپ سے یہاں تک بتا دی کہ ایسی مقداریں جن کو پیمانوں یا آلات کی مدد سے معلوم کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اور غیر طبی مقداریں ہمارے پاس کیا ہوں گی؟ وہ یہاں سے یہاں تک آ جائیں گی کہ کچھ اصلاحات جو ہوتی ہیں جیسے پیار، محبت وغیرہ ہو گیا، جن کو معلوم نہیں کیا جا سکتا تو ان کو غیر طبی مقداریں. اب ان کو معلوم کیسے کیا جائے گا بچے؟ اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک پہلے سے طے شدہ ایک معیار بنا لیتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر جو مشاہدہ کرنے والے کی ذاتی سوچ سمجھ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، منحصر ہوتا ہے اس پر. تو یہ اس میں یاد رکھیے گا. اور یہ والی ایک چھوٹی سی لائن جو ایم سی کیو وغیرہ میں آ سکتی ہے شارٹ کوسچن کے، جو فزکس کی بنیاد ہے وہ کس کے اوپر رکھی جاتی ہے؟ طبی مقداروں پہ. کیونکہ فزکس میں ہم کچھ تجربے کرتے ہیں، پہلے مشاہدہ کرتے ہیں پھر تجربے کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ آلات کا استعمال کر کے پیمائش وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں فزکس میں طبی مقداروں کا ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا آگے ہمارے پاس نا ایک مزید شارٹ ٹاپک ہے، بنیادی اور ماخوذ مقداریں. بنیادی ہوتی ہے جو بالکل بیسک ہوتی ہے، مطلب ان کو بتانے کے لیے، ان کی تعریف کرنے کے لیے ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، بالکل بیسک ہوتی ہے. ماخوذ ہوتی ہے جن کو کسی دوسرے سے اخذ کیا جائے، کسی دوسرے سے ان کو ڈرائیو کیا جا سکے، کسی دوسرے سے بتانے کے لیے کسی اور چیز کی اس کو ضرورت پڑے. تو کہتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ان دونوں میں ڈفرینس بتانا ہے کہ بنیادی مقداریں کون کون سی ہے، ہم نے اس کی تعریف لکھنی ہے، اور ماخوذ مقداریں کون کون سی ہیں اس کی تعریف لکھنی ہے. کہتے ہیں ہمارے پاس اگر ہم بات کریں نا، ہمارے پاس وہی اگین اوپر جو ہم نے بات کی تھی، کہتے ہیں فزکس جو ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک طبی دنیا. مطلب فزکس میں ہم لوگ کون سی مقداروں کو پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ طبی مقداروں کو. یہ میں نے ابھی آپ سے اوپر والی جب ہم لوگوں نے ٹاپک کیا تھا نا طبی مقداریں، تو میں نے کہا تھا فزکس کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ طبی مقداروں کے اوپر. تو یہاں پہ یہی بات دوبارہ کریں. کہتے ہیں جو فزکس ہے وہ طبی دنیا، مطلب اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مختلف چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، پھر ہم لوگ ان چیزوں کی پہچان کے لیے ان کی کچھ پیمائشی خصوصیات، مطلب ان کی کچھ پیمائش وغیرہ کرتے ہیں، جیسے لمبائی ہے، چوڑائی ہے، موٹائی ہے. مجھے لمبائی پتہ کرنی ہو تو آلات کا استعمال کرتے ہیں، موٹائی وغیرہ کے لیے، ڈینسٹی کے لیے، وقت کے لیے، ٹمپریچر کے لیے. تو ایسی مقداروں کو طبی مقداریں کہتے ہیں. تو کہتے ہیں فزکس میں ہم لوگ طبی مقداروں کو ہی پڑھتے ہیں. لیکن کہتے ہیں ان طبی مقداروں میں سے نا سائنسدانوں نے کچھ مقداروں کو بالکل کلیدی کا مطلب ہوتا ہے بالکل بیسک، جو سب سے پہلے فنڈامنٹل اردو انگلش میں کہا جاتا ہے، بالکل بیسک. ٹھیک ہے. حیثیت دے رکھی ہے. اور ان مقداروں کو نام دیتے ہیں بنیادی مقداریں. بنیادی مقداریں ایسے یاد رکھیے گا جو بالکل بیسک ہوتی ہے، بالکل کلیدی ہوتی ہے، مطلب ان کا کسی دوسرے کو پہلے انحصار نہیں ہوتا. یہ خود بخود مطلب ان کو بتایا جا سکتا ہے، کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو. تو کہتے ہیں کچھ مقداروں کو کلیدی حیثیت دے دیا اور ان کو نام دیا جاتا ہے بنیادی مقدار. بنیادی مقداریں نا بچے ہمارے پاس 7 بنیادی مقداریں ہیں، جس میں لمبائی ہے، میس ہے، وقت ہے، ٹمپریچر ہے. یہ آپ کی نا یاد کرنی ہے آپ نے 7 مقداریں، کیونکہ یہ شارٹ کوسچن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 7 مقداریں ایسی ہیں جو بنیادی مقداریں ہیں. یہ نیچے آئے بچے، یہ 1.4 کے ساتھ نا یہ ٹیبل لکھا ہوا ہے.
تو یہ بنیادی مقداریں جو ہے نا یہ ٹیبل کی فارم میں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کون کون سی مقداریں بنیادی مقداریں ہیں. لمبائی ہے، میس ہے، وقت ہے، ٹمپریچر ہے، الیکٹرک کرنٹ ہے، روشنی کی مقدار ہے، اور مادے کی مقدار ہے، روشنی کی شدت اور مادے کی مقدار. تو یہ 7 مقداریں جو ہے بنیادی مقداریں ہیں، یہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ سم ٹائم نا یہ مختصر سوال آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس بنیادی مقداریں کن کو کہا جاتا ہے اور کون سی 7 بنیادی مقداریں ہیں. تو آپ نے لکھنے کے ایسے کچھ مقداریں ہیں جن کو کلیدی حیثیت دے رکھی ہے، ان کو بنیادی مقداریں بولا جاتا ہے. کلیدی حیثیت کا مطلب ہے بالکل بیسک. ٹھیک ہے، ان 7 کے علاوہ، ان 7 مقداروں کے علاوہ جو ہے نا بچے کوئی بھی مقدار ہوگی نا طبی مقدار، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس کیا ہوگی، وہ مخوض ہوگی. تو وہ کہتے ہیں باقی تمام مقداریں، ٹھیک ہے، جن کی تعریف کو لیے ہم لوگوں کو بنیادی مقداروں کی ضرورت پڑے، ان کو مخوض مقداریں کہتے ہیں. تو وہ کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، وہ سپیڈ بھی ہو سکتا ہے، سپیڈ کے بچے وی سے لکھتے ہیں، وہ ایکسلیشن بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارے پاس فورس بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری اس کی تعریف میں آ جائے گا. اس کا ایریا بھی ہو سکتا ہے، والیوم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں اس کے سمبلز صرف اور صرف لکھ رہی ہوں ان کوانٹیٹیز کے، تو آپ اس کو ورڈز میں بھی لکھ سکتے ہیں. اسپیڈ کو اسمال وی سے لکھتے ہیں اور والیوم کو کیپیٹل وی سے. تو یہ تعریف ہے مخصوص مقداروں کی، کہ ایسی تمام مقداریں جن کی تعریف کے لیے ہمیں کس کی ضرورت پڑے، بنیادی مقداروں کی. بنیادی مقداروں کو تعریف کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ہاں مخصوص مقداروں کو کے لیے ہمیں کس کی ضرورت پڑتی ہے، بنیادی مقداروں کی. یہ آپ نے اس کی تعریف لکھنی ہے اور ساتھ میں کوئی 2 ایگزامپل لکھ دیجیے گا. اسپیڈ کی لکھ دیجیے گا، ایکسلریشن کی لکھ دیجیے گا. باقی ساری کرنا چاہیں تو ساری بھی ٹھیک ہے. اور بنیادی مقداروں کی ڈیفینیشن میں نے یہاں سے بتا دی. کچھ مقداروں کو کلیدی حیثیت حاصل ہے، ان کو بنیادی مقداریں کہتے ہیں. اس کی مثال میں یہ 7 آپ نے لازمی یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمارے پاس 2 شارٹ کوسچن بن رہے ہیں. ایک بنیادی اور مخصوص مقداروں میں فرق لکھیں، اور دوسرا شارٹ کوسچن ہے 7 بنیادی مقداریں کون سی ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے ہمارے پاس ہے، کہتے ہیں طبی مقدار کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے، کہ اگر کوئی طبی مقدار ہے اس کو پیمائش کیسے کریں گے، کہ اگر کوئی طبی مقدار ہے اس کو پیمائش کیسے کی جائے. سب سے پہلے تو وہ پیمائش کی نا تعریف لکھ رہا ہے. کہتے ہیں کسی بھی طبی مقدار کی پیمائش معلوم کرنے کا پیمائش معلوم کرنا ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی ایک چیز جس کا معیاری مطلب کوئی ایک ایسی چیز جس کی ہمیں مقدار نہیں معلوم ہوتی، ہم اس کا کیا کرتے ہیں، ہم اس کا کسی ایسی چیز کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، معیاری مقدار کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں. اب پیمائش کرتے ہوئے یہ معلوم کرتے ہیں کہ وہ چیز سے کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے. یہ جو عمل ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پیمائش کرنا. ٹھیک ہے، اس معیاری مقدار کو یونٹ کہا جاتا ہے. تو وہ یونٹ بھی بتا رہا ہے کہ یونٹ ہے کیا. پہلے وہ بتا رہے ہیں کہ پیمائش ہے کیا، کہ ایک پیمائش ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم نے کوئی ایسی مقدار جس کو ہم نے معلوم کرنا ہوتا ہے اس کا کسی معیاری مقدار سے موازنہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہمارے پاس پیمائش کی تعریف ہے. آگے وہ کہتے ہیں پیمائش کرتے ہوئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ معلوم کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی طبی مقدار وہ کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے کتنے گنا زیادہ ہے، تو اس کو معیاری مقدار کو یونٹ کہا جاتا ہے. کہتے ہیں اس کے لیے نا ایک سرگرمی، پہلے زمانے میں پیمائش کیسے کی جاتی تھی، اس کے لیے نا وہ ایک سرگرمی کے ذریعے نا اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہتے ہیں ایک ٹیچر جو ہے نا وہ اپنی کلاس میں کیا کرے، جو وائٹ بورڈ ہے نا 2 بچوں کو بولے کہ اس وائٹ بورڈ کی لمبائی معلوم کرے اپنے ہاتھ کی مطلب لمبائی سے ماپتے ہوئے. تو وہ دیکھے گے مطلب یہ اس نے 4-5 بچوں کو ایسا کرنے کے لیے کہا. تو کیا ان کی پیمائش ٹھیک ہے، مطلب سب کی ایک جیسی ہے، لیکن وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ مختلف ہوتی ہے. ایسا کیوں ہے، کیونکہ مثال کے طور پہ یہ ایک ٹیبل ہے، اس کی ہم نے نا لمبائی معلوم کرنی ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، پہلے زمانے میں پھٹے وغیرہ نہیں ہوتے، لوگ نا اپنے ہاتھوں کے ذریعے پاؤں کے ذریعے لمبائی معلوم کرتے تھے. فار ایگزامپل اگر یہ میرے پاس یہ ہے نا میز، اس کی میں نے لمبائی معلوم کرنی ہے، تو ہم لوگ اس کے ہاتھ کے ذریعے ماپتے تھے کتنے ہماری ہتھیلیاں، وہاں ایک دفعہ یہاں پہ، پھر یہاں سے یہاں تک، پھر یہاں تک سے یہاں تک. وہ کہتے ہیں کلاس میں ایک سرگرمی کروائیں، یہ ایک وائٹ بورڈ ہے، اس کی لمبائی جو ہے نا وہ ہاتھ کے ساتھ ماپیں، کتنے ہاتھ آتے ہیں، اور یہی کام جو ہے نا 6 سے 7 بچوں کے ساتھ کروائیں. تو کیا سب کی سیم آئے گی، بچے سب کے ہاتھ کا سائز تو سیم نہیں آئے گا نا، تو اس لیے سب کے جو آئے گا وہ مختلف ہوگا. تو کہتے ہیں اسی طرح سے اگر پہلے زمانے میں دیکھا جاتا تھا نا، ہمارے پاس کچھ لوگوں نے جب 2 پوائنٹس کے درمیان لمبائی معلوم کرنی ہوتی تھی نا، تو وہ اپنے پاؤں کے ذریعے بھی معلوم کرتے تھے کہ کتنے ان کے پاؤں کے سٹیپس ہیں، مطلب کتنے قدم دور ہے. تو وہ ایک پھر دوسرا پاؤں کے آگے، پھر وہ تو پاؤں کے سٹیپ سے یا پاؤں قدم اپنے ان کی گنتی کرتے تھے. لیکن ہر کسی کے پاؤں کا سائز تو سیم نہیں ہوتا، تو مختلف ہوتا ہے. تو ہر کسی کی جو ہے نا وہ کہہ لیں مختلف پیمائش ہو رہی ہوتی تھی. اس میں ہمارے پاس نا چانس ہوتا تھا کہ ریڈنگ ٹھیک نہ ہو، مطلب اس میں کہہ لیں کہ ایرر کے چانسز ہوتے تھے. تو اس کو کم ضرورت پیش ہے کہ ہمیں ایک معیاری مقدار کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے ساتھ ہم موازنہ کر سکیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جیسے پہلے زمانے میں اگر 2 پوائنٹس کے درمیان لمبائی معلوم کرنی ہوتی تھی، لوگ پاؤں کی مدد سے معلوم کرتے تھے. اب کسی کا پاؤں چھوٹا تھا کسی کا بڑا تھا، تو وہ ایک جیسا ساتھ کا سائز نہیں ہوتا تھا، تو اس کے لیے مطلب پیمائش بھی ٹھیک نہیں ہوتی تھی، ہر کسی کی اپنی اپنی پیمائش ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا ایک معیاری مقدار ہو جس کے ذریعے پیمائش کر سکیں.
تاکہ سارے لوگوں کی پیمائش ایک جیسی ہے. اس معیاری مقدار کو کیا نام دیتے ہیں؟ یونٹ. تو یونٹ ہے کیا؟ بیسیکلی ایک معیاری مقدار ہے جس کے ساتھ آپ پیمائش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں پیمائش کے نا دو حصے ہوتے ہیں. پیمائش کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے ہمارے پاس عددی قیمت اور دوسرا ہوتا ہے اس کا یونٹ. تو کوئی بھی پیمائش جو ہے وہ یونٹ کے بغیر بے معنی ہوتی ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر کہیں پہ میرے پاس یہ فار ایگزامپل کہیں میرے پاس 7 لکھا ہو, مجھے تو نہیں پتا یہ 7 کس کی ویلیو ہے, کہ میں لینتھ لے رہی ہوں, میں ٹائم لے رہی ہوں, میں کس چیز کی لے رہی ہوں. یہ مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ عددی قیمت ہے. ٹھیک ہے, نمبر مجھے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا میں نے پیمائش کس کی لی ہے, لیکن اگر میں اس کے ساتھ چھوٹا سا سیکنڈ لکھ لوں, مجھے پتا چل جائے نا کہ یہ میں نے پیمائش کس کی لی ہے, یہ میں نے وقت کی لی ہے. ٹھیک ہے, تو میرے پاس جب بھی پیمائش لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ دو چیزیں لکھی جاتی ہیں. ایک اس کی عددی قیمت لکھی جاتی ہے, ایک اس کا یونٹ لکھا جاتا ہے. مطلب میں نے عددی قیمت لکھی, جب تک میں یونٹ نہیں لکھوں گی میں تو بتا ہی نہیں سکوں گی کہ میں نے کس چیز کی پیمائش کی ہے. ٹھیک ہے, اگر میں اس کے ساتھ ایم میٹر لکھ دیتی تو اس کا مطلب ہے یہ میں نے پیمائش کس کی تھی, میں نے اس کی لمبائی کی معلوم کی تھی. تو یہ یونٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کس چیز کی پیمائش کی ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں اسی طرح سے نا کچھ عرصہ پہلے ہر ملک کا اپنا سسٹم آف یونٹس ہوتا تھا. مطلب کچھ لوگ جو ہے وہ میٹر سے معلوم کرتے تھے, کچھ جو ہے وہ لمبائی کو سینٹی میٹر میں معلوم کرتے تھے. اسی طرح سے کچھ جو ہے وہ میس کو گرام میں معلوم کرتے تھے ملک, اور کچھ جو ہے ممالک جو ہے وہ میس کو کلو گرام میں معلوم کرتے تھے. تو ہر کسی کا اپنا اپنا یونٹ ہوتا تھا. اس کا نقصان کیا ہوتا تھا کہ جب ایک جگہ سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں کوئی ریسرچ پیپر جانا ہے, کوئی کہہ لیں کہ کوئی تجربات وغیرہ کے جو نتائج ہوتے تھے وہ جب ایک ملک سے دوسری جگہ جاتے تھے یا لین دین یا تجارت کرنی ہوتی تھی تو مشکل ہوتی تھی. کیونکہ اگر ایک ملک میں میس جو ہے وہ گرام میں معلوم کیا جا رہا ہے, دوسرے میں کلو گرام میں معلوم کیا جا رہا ہے, تو لین دین اور تجارت میں کافی زیادہ مسئلہ ہوتا تھا. اسی طرح سے جو سائنسدان تھے جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا ریسرچ پیپر بھیجتے تھے تو اس میں بھی پرابلم ہوتی تھی. تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا, انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں ایک جیسا رائج ہونا چاہیے, ایک جیسا جو یونٹ ہے وہ استعمال ہونا چاہیے, تاکہ پوری دنیا کے سارے لوگ جو ہے وہ آسانی سے اس کو استعمال کر سکیں. پوری دنیا میں اگر میس معلوم ہو رہا ہے تو وہ کے جی میں ہی معلوم ہو, وہ کہیں پہ بھی گرام میں نہ یوز ہو رہا ہو. اسی طرح سے اگر لمبائی کہیں پہ معلوم کی جا رہی ہے تو وہ صرف میٹر میں ہی معلوم کی جائے, کہیں پہ بھی سینٹی میٹر میں نہ استعمال کی جائے, تاکہ جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائے تو ایک ملک میں بھی میٹر میں لمبائی لی جا رہی ہو, دوسرے ملک میں بھی میٹر میں لی جا رہی ہو. اس لیے اس سے ہمارے پاس کیا ہو سکتا تھا کہ جو مختلف ممالک کے درمیان جو ہے وہ باہمی تجارت بھی اچھی ہو سکتی تھی, کاروبار بھی اچھا ہو سکتا تھا, اور سائنسی معلومات, مطلب ایک ملک میں اگر کوئی ریسرچ ہوگی ہے تو دوسرا ملک اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ضرورت یہ پیش ہے کہ پوری دنیا میں ایک جیسے یونٹس استعمال کیے جائے, جو بعد میں کس نام سے ہمارے پاس بنایا گیا, سسٹم انٹرنیشنل یونٹس یا یونٹس آف انٹرنیشنل سسٹم. یہ اگلے لیکچر میں ڈیٹیل میں دیکھیں. ابھی صرف یہاں تک دیکھتے ہیں. ہم یہاں پہ ہم نے اس ٹاپک میں پڑھا کیا, ہم نے یہاں پہ اس میں طبعی مقداروں کی پیمائش دیکھی. پہلے ہم نے پیمائش کی تعریف دیکھی, پھر ہم نے کہا پیمائش کے دو حصے ہوتے ہیں. مجھے یہ پڑھ لیجیے کہ پہلے زمانے میں پیمائش کس طرح سے کی جاتی تھی. پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس پوری دنیا میں ایک جیسا سسٹم آف یونٹس کیوں ضرورت پیش آئی کہ ایک ہی یونٹ جو ہے وہ استعمال کیا جائے. تو اس کا آنسر ایکسرسائز میں یہ مختصر سوال ہے, پیمائش کسے کہتے ہیں, اس کے دو حصوں کے نام لکھیں. تو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. ہمارے پاس پیمائش کی طریقے, یہ پہلی لائن یہاں سے لے کے یہاں تک پیمائش کی تعریف ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ پیمائش کی یہ وہ جو یلو والی لائن ہے یہ کہ اس کے دو حصے کون سے ہوتے ہیں, تو یہ اس کا آنسر آ جائے. آگے 1.3 کسی مقدار کی پیمائش کے لیے ایک یونٹ ہونا کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے, مقرر کرنا. تو اس کے جواب میں یہ جو پیمائش والا ہے نا, طبعی مقدار کی پیمائش, اس کی جو لاسٹ والا یہ والا پیراگراف ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے سٹارٹ ہوگا, یہاں سے آنسر کہ کچھ عرصہ پہلے ہر ملک کا اپنا یونٹس ہوتا تھا جس سے تجارت بھی نہیں ہو سکتی تھی, اور ایک ملک کی ریسرچ دوسرے ملک میں استعمال نہیں کی, سائنسی معلومات استعمال نہیں کی جا سکتی. انگلش میں اس کو ریسرچ کہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہوا کہ ہر دنیا میں ہر جگہ ایک ہی یونٹ استعمال کیا جا سکے. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا آنسر آ جائے گا. اگلا سوال ہے 3 بنیادی مقداریں اور 3 محفوظ مقداروں کے نام لکھیں. تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ 7 میں نے کہا تھا آپ کے پاس بنیادی مقداریں, ان میں سے کوئی 3 لکھ دیجیے گا. لمبائی میس وقت زیادہ ہوتی ہے. اور محفوظ مقداریں چاہیے میں نے آپ کو بتائی تھی, ایریا, والیوم, اسپیڈ, فورس, کوئی سے 3 لکھ دیجیے گا. ٹھیک ہے, صرف آپ نے یہ نام لکھنے ہیں. 1.1 ہے, کیا غیر طبعی مقدار کی پیمائش کی جا سکتی ہے؟ اگر کی جا سکتی ہے تو کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ میں نے بھی آپ کہ یہ جب ہم نے طبعی اور غیر طبعی مقداریں پڑھی تھی نا, تو کچھ مقداریں ہوتی ہیں جن کے لیے اعلیٰ استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو پھر ان کی پیمائش کس طرح سے کی جاتی ہے؟ جو مشاہدہ کرنے والی سوچ جو ہوتا ہے پرسن, اس کی سوچ کے اوپر یا شعور کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, یا پھر ہم نے ایک پہلے سے معیار بنا لیا جاتا ہے, اس کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جاتا ہے. تو یہاں سے یہاں تک پیمائش کی جاتی ہے, لیکن کس طرح سے کہ آلریڈی ہم نے ایک پہلے سے معیار اپنے دماغ میں بنا لیا جاتا ہے, اس کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں, یا پھر جو مشاہدہ کرنے والے کی ذات کی سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کے اوپر اس کا انحصار
تفصیلی سوال مجھے بنیادی اور مخصوص مقداروں سے کیا مراد ہے مجھے؟ بنیادی یونٹس تو ہم نے نہیں ابھی پڑھے، ہم نے صرف بنیادی مخصوص مقداریں پڑھی ہیں مجھے، وہ آج کے ٹاپک میں اس میں کور ہو جائے گا۔ اس میں بنیادی اور مخصوص مقداریں بتائیں گے، یہ پورا ہی لکھ لیجیے گا، اگر نہیں بھی لکھنا تو ایٹ لیسٹ یہاں سے یہاں تک یہ جو بنیادی مقداروں کی تعریف ہے یہاں تک، اور یہ ہمارے پاس مخصوص مقداروں کی تعریف ہے یہاں تک، یہ لازمی لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیکچر میں مزید بچے کچھ پوچھنا ہو کمنٹ سیکشن پوچھ لیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔